وہی سوال آپ کی طرف بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ گلہائے عقیدت ہیں جو بیٹے اپنی ماں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور آپ نے ذکر کی بات کی تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام ارشاد ہے جس میں سبھی شامل ہو جاتے ہیں کہ اذکروا محاسن موتاکم، کہ اپنے مرنے والوں کے محاسن کا بیان کیا کرو۔ اور بالخصوص جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات ہو کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کل ہم نے رحمت للعالمین پر پروگرام کیا آپ نے، ان کے لیے رحمت کا مجسم تھی، ان کے لیے باعث راحت تھیں، اور جو خاتون جنت کے لیے جن کے پیروں تلے جنت تھی، اللہ، یعنی سیدہ فاطمہ کے لیے آپ کے پیروں تلے جنت تھی۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے کہ ابھی ہمارے علماء کرام اور زعماء ملت نے ارشاد فرمائے مختلف پیرایوں میں، آپ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار ایک بیوی کی صورت میں اگر دیکھتے ہیں، اور آج کی عورتوں کو ہم ان کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 40 برس کی عمر میں ایک جوان رانا 25 سال کے نوجوان کا انتخاب کیا، واہ، تو جب رشتہ طے ہو رہا تھا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عذر تھا وہ یہ تھا کہ میں ایک غریب الدیار اور غریب الوطن آدمی جو حضرت اپنے چچا ابو طالب کی کسٹڈی اور ان کی کفالت میں ہوں، اور کہاں وہ ملکہ عرب خدیجہ، ٹھیک ہے کاروباری تو معاملات ہوتے ہیں، ان کے کاروبار میں نے حصہ لیا اور سامان لے کر گیا، لیکن یہ رشتہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو نے کہا کہ اگر وہ خود یہ پیشکش کریں تو آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ کہا پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور عین نکاح والی مجلس میں جس میں حضرت ابو طالب نکاح پڑھا رہے تھے، تو اس وقت ایک آواز اٹھی کہ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے کہ ایک در یتیم یعنی عبداللہ کا بیٹا، نہ کوئی مال ہے، نہ اسباب ہیں، نہ کوئی جائیداد ہے، اور اتنی بڑی ملکہ خویلد بن اسد کی بیٹی، وہ ان کے نکاح، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی بات، کیونکہ اس سے پیشتر بہت سارے لوگوں نے پیغام نکاح بھیجے تھے، حضرت خدیجہ انکار کیا کرتی تھیں۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ کی آواز آئی اور فرمایا کہ میں اپنی رضا اور رغبت سے اپنا سارا مال محمد ابن عبداللہ کے قدموں میں ڈھیر کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب میں کنیز ہو چکی ہوں اور یہ بادشاہ اور یہ شاہ ہو چکے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو آپ کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کرنے والی حضرت خدیجہ تھیں، اور میں کہا کرتا ہوں کہ ایک کامیاب آدمی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موٹیویشن دینے والی سب سے پہلی آپ کی زوجہ محترمہ تھیں۔ اور عام طور پر کسی بھی آدمی کا اخلاق لوگوں کے سامنے کچھ اور ہوتا ہے، گھر میں کچھ اور ہوتا ہے، اور یہ ہمارے نبی کریم واحد ہستی تھے جن کا عام ارشاد تھا کہ جو مجھے خلوت میں کرتے دیکھو وہ جلوت میں بیان کر دو، یعنی میری تنہائی میں کی جانے والی سرگوشیاں بھی امت کے لیے شریعت بنا دی جاتی ہیں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آئیڈیل تھے کہ حضرت خدیجہ جیسی ایک سن رسیدہ خاتون بھی آپ کے اوپر یعنی اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھیں۔ اور جیسے کہ ابھی بات ہوئی کہ بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا گیا تھا شیب ابی طالب کے موقع پر، اور یہ تک یعنی نبی اکرم نے تو خود پیشکش کی ہی، لیکن جنہوں نے بائیکاٹ کیا قبائل عرب، ان کی بھی پیشکش تھی کہ آپ اس بائیکاٹ میں ہمارے لیے کوئی شرط نہیں ہے، آپ آرام سے اپنے گھر میں آرام فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ اور میں جب یہ پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں تو مجھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یاد آتے ہیں، جو حضرت خدیجہ کے داماد بھی پھر بعد میں بنے، کہ وہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر انہیں بھیجا گیا کہ جا کے بات چیت کیجئے، اور مسلمانوں نے اللہ کے حبیب کی قیادت میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا حدیبیہ کے مقام پر، تو انہیں روک لیا اور کھلایا پلایا، چائے شائے پلائی، اور کہا کہ آپ عمرہ کر لیجئے۔ اور فیصلہ اس سامنے بیت اللہ تھا، خانہ کعبہ، لیکن ہم آپ کے نبی کو اور ان کے ماننے والوں کو آنے نہیں دیں گے، آپ کر لیجئے، کیونکہ آپ کے ایک صاحب ارشد آدمی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر میرے سرکار طواف بیت اللہ نہیں کریں گے، عمرہ نہیں کریں گے، تو بیت اللہ سامنے ہوگا لیکن عثمان بھی پھر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ اللہ، یعنی طواف بھی تب بنتا ہے جب نبی کریم کا اتباع اور نبی کریم کی پیروی اختیار کی جائے، ورنہ وہ چکر کہلاتا ہے، ورنہ وہ وزٹ کہلاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح محبت اور پیار کا تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جن عورتوں کو فضیلت عطا ہوئی ہے ان میں سے ایک خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک حضرت امرات عمران ہیں، مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ، اور ایک فرعون کی زوجہ حضرت عاصیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ وہ ہیں جنہیں فضیلت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے۔
اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح رہیں جس طرح ایک سمجھ لیجئے آپ کے محافظ رہا کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہی تربیت ان سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کی کہ آپ حضرت اپنی ماں کی زبان سے ایک بیٹی کو کہا جائے کہ انتی ام ابیہا، بیٹا لگتا ایسا ہے تو اپنے باپ کی بیٹی نہیں بلکہ اس کی ماں ہے، اتنی کیئر اور اتنی خاطرداری کرتی ہے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ہار کی بات آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی بات آئی، تو دیکھیں ہمارے لیے اور ہماری بچیوں اور ہماری بہنوں اور ہماری خواتین کے لیے اس میں نصیحت کا یہ پہلو ہے کہ اگر دیکھیں آج کل اگر نام رکھا جائے نا، کوئی بیٹی پیدا ہو اور کوئی ہم سے پوچھتے ہیں نام بتائیے، ہم نام بتاتے ہیں خدیجہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، عائشہ، حفصہ، یہ نام بتاتے ہیں۔ نہیں کوئی یونیک نام بتائیے، کوئی نیا نام بتائیے، تو بہت اولڈ ایج نیم ہے، بہت پرانے نام ہے، یہ نہیں چاہیے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیے جب آپ یہ پڑھتے اور سنتے ہیں تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں کہ حضرت خدیجہ جن کی اتنی کنیزیں تھیں، جو ناز و نعم میں پلی تھیں، جنہوں نے کبھی اٹھ کر محاورتاً کہہ رہا ہوں اٹھ کر پانی بھی نہیں پیا تھا، وہ نبی کریم کے حبال عقد میں آ کر ایسی کنیز بنی کہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن آپ غار حرا جا کر ان کو زاد راہ دیا کرتی تھیں، خود اپنے ہاتھوں سے پکا کر انہیں کھانا پہنچایا کرتی تھیں۔ اس کا بھی ذکر ہوا کہ جبریل امین نے حضور کریم کو آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ، ابھی خدیجہ آنے والی ہیں، جب وہ آپ کے پاس آئیں اور وہ سالن لے کر آ رہی ہیں آپ کے لیے پیالے میں، جب وہ لے کر آئیں تو آپ انہیں اللہ کا سلام پہنچائیے گا اور جبریل امین کا سلام پہنچائیے گا۔ آپ یقین جانیے ہماری نسلیں، ہمارے ماں باپ ان ہستیوں پر قربان ہوں، فدا ہوں، اور ہماری نسلوں پر ان کا عکس پڑ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ امرت ہو جائیں اور ہماری نسلیں اور ہماری قومیں سنور جائیں۔